اے اللہ اس توبہ پر استقامت عطا فرما. آپ تو بغیر مانگے عطا کرتے ہیں. آج ہم پریشان ہو کر تجھ سے لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. تیرے علاوہ کوئی در ہے تو بتا, کوئی در نہیں تیرے علاوہ. ساری کائنات ہماری دشمن, شیطان اور نفس ہمارا دشمن, باطل والے ہمیں ختم کرنے پر لگے ہوئے. اے اللہ یہ نازک سی کشتی ہے, اس کی حفاظت فرما. تیرے نبی کی پیاری امت ہے, اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ظلموں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا, گھر گھر میں لڑائیاں کی, مسلمانوں نے مسلمانوں کو لوٹا اور مارا, مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا, ہم نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑا, تیری رضا کا خیال نہ کیا. ہم بڑے پاپی اور مجرم ہیں. اے اللہ مجرم گناہوں کا اقرار کر کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ تو معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے ظلم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری گناہوں کی نحوست, کہیں زلزلے آ رہے, کہیں بادل بے قابو ہو رہے, کہیں قحط آ رہا, کہیں لڑائیاں ہو رہی, ہمیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا. اے اللہ تیرا در ہے, یہ سارے سب کچھ چھوڑ کر ساری رات اس میدان میں رہے. کچھ لوگ 3 دن سے تیری بات سنتے رہے, تیری رحمت کے علاوہ کوئی گھر وہاں نہیں. اے اللہ ان ہاتھوں کے اٹھنے کو قبول فرما لے. اٹھے ہوئے ہاتھوں میں بوڑھے بھی ہیں, ان کی لاج رکھ لے. اے اللہ علماء محدثین اتقیاء بھی ہیں, ان کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی اعتراف کرنے والے مجرم بھی ہیں. اے اللہ ہمارے اس جرم کے اعتراف کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تجھ پر ایمان والے ہیں, اس کی لاج رکھ لے. اے اللہ تیرے نبی کی امت کہلانے والے ہیں, اس کی لاج کر رکھ لے. اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر تجھ خود ہی ظلم کیا, تجھ سے اقرار کر کے تیرے احکام کو توڑا, تیرے نبی کو مان کر تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا, ہر شعبوں سے تیرے نبی کی سنتیں نکلی, ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اے اللہ آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ انسانیت ان کے بارے میں ہم نے کبھی نہ سوچا, راتوں کو ان کے لیے نہ اٹھے. اے اللہ ہمارے دل ان کی جیت بے چین نہ ہوئے, ہم اپنی ذاتوں کو بھی بھول گئے, تیری ناراضگی سے بھی اے اللہ غفلت اختیار کی. اے اللہ آج ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما, اپنی معرفت کا نور عطا فرما, اپنی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے, ہمارے شعبوں میں اپنے احکام زندہ فرما دے. اے گندگی سے پھول, خوشبو والے پھول نکالنے والے اللہ, بارشیں برسا کر زمینوں کو آباد کرنے والے اللہ, ہمارے مردہ دلوں کو ایمان سے منور فرما دے, ہماری ویران زندگیوں کو اپنے احکام سے زندہ فرما دے. اے اللہ ہماری خودغرضیوں کو ختم فرما کر دین کے زندہ کرنے کی فکر عطا فرما دے. اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے. اے اللہ ہمیں نمازیں عطا فرمائی, ہم نے نمازوں کو چھوڑا, اس جرم کو معاف فرما. نمازوں کو سستی سے ادا کیا, اس جرم کو معاف فرما. نمازوں کو جاندار اور شاندار بنا. اے اللہ آپ نے تو فرمایا کہ میں تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں, مانگو تو قبول کروں گا. اے اللہ ہم ہی نے کوتاہی کی. اے اللہ آج تیرے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, رو کر تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے, آنے والے حالات کا تجھے ہم سے زیادہ پتا ہے, ہماری حاجتوں کو زیادہ جانتا ہے. ہم تو خود غرض ہیں, اپنی غرضوں کو مانگتے ہیں. اے اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیشہ کی خیریں عطا فرما, دنیا کی خیریں عطا فرما, آخرت کی خیریں عطا فرما, اپنی رضا عطا فرما, حضور کی محنت کی ذمہ داری کا احساس عطا فرما. اے اللہ سب جمع ہونے والوں کو قبول فرما لے, جو نہ آ سکے ان کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما, مالوں کی حفاظت فرما, ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما. باطل والوں نے ان کو داؤ پر لگا دیا, ہم نے بھی اپنی بچیوں کو باہر کر دیا, اور ہم نے بھی اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا. اے اللہ اس ظلم حسین کو معاف فرما دے. ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو ایمان سکھایا, ہم نے کیوں نہیں تیرے احکام سکھائے, ہم نے اپنے بچوں پر رحم کیوں نہیں کیا, ہم نے اپنے بچوں کا تعلق آپ سے کیوں نہیں جوڑا. ہم اس کے مجرم ہیں. آئندہ کے لیے اے اللہ چھوٹی اور بڑی ہدایت آپ دیتے ہیں.
کمال ہدایت عطا فرما، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا، اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا، انسانیت کا درد اور غم ہمیں عطا فرما دے، خود غرضی سے ہمیں نکال دے۔ یا اللہ ہر انسان پریشان ہے، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، ویرانیاں آئی ہوئی ہیں۔ آپ نے تو کائنات کو پیدا کیا، آپ تو امن دلانے والے ہیں، سلامتی والا اسلام عطا فرمایا۔ اے اللہ ہمیں امن عطا فرما دے، امن والے اعمال پر ہمیں لے آ، سلامتی عطا فرما دے، پوری دنیا میں ان خیر کو پھیلانے والا بنا دے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کی اٹھنے کی لاج رکھ لے، آج تو ہمیں عطا فرما دے، ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہم پاپی اور اقراری مجرم ہیں، معاف فرما۔ تو نے معاف نہ کیا تو کہاں جائیں، تو نے معاف نہ کیا تو کون سی جگہ بچے گی۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو خجاندار خوش و خضوع والی نمازیں عطا فرما، اپنے مبارک علم کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، ہماری عدالتوں، تجارتوں، بازاروں، کارخانوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ حضور والے اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس امت کو تو پوری انسانیت کی رہبری کرنے والا بنایا، صحابہ نے اس کا حق ادا کیا، قوموں کی قوموں کو بدل دیا، تیرے سامنے جھکا دیا اور ہم تیری نافرمانی کرنے لگے۔ صحابہ کی طرح محنت کی توفیق عطا فرما، جو تیرے رستے میں نکل رہے ہیں ان کی تربیت فرما، جو گھروں کو جا رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہر سانس کو اپنی طاعت میں گزارنے والا بنا، ہر سانس کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے، اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ادارے والے جو کام بھی انہوں نے خدمت کی ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو دکھ کو دیکھ کر خوش ہوئے ان پر رحمت نازل فرما، جنہوں نے رستہ بتایا ان پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان سب کو اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسی بیماری ہے کہ اس کا لوگ کہتے ہیں علاج نہیں۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ جن کا جو لا علاج ہے ان کو شفا عطا فرما دے، زندگی ہے تو عافیت والی زندگی عطا فرما دے، اگر موت ہے تو وہ تجھ سے ملاقات ہے، ایمان کی حالت میں سعادت والی موت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ دینی قوت اور بھائی چارہ ہمیں عطا فرما، حضور والے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری جوان بچیاں جن کے شوہر ان پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اب ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی، قرآنی مکاتب کی، دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ دنیا ان کو ختم کرنا چاہتی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، ان کی حفاظت بھی فرما، ان کی تربیت بھی فرما، ان کو اس علم کو لے کر پوری دنیا میں پھیرانے والا بنا تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ اے اللہ جن کی شادی نہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا وہ تیرے پاس ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ حساب کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تو دنیا والوں کو حساب نہیں دے سکتے، تو نے تو ہر عمل کا حساب لینا ہے، اے اللہ وہ آسان فرما دے، حساب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ موت کے وقت کو سب سے سعادت والا بنا دے۔ اے اللہ آپ تو بغیر مانگے دیتے ہیں، لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں۔ اے اللہ ساری خیریں جو تیرے خزانوں میں وہ ہمیں عطا فرما، جو حضور نے مانگا وہ ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہمیں تو نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، جن لوگوں تک ہم نے پیغام نہ پہنچایا وہ کفر پر مر رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ان کو بھی اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ ان کی آخرت کو بھی درست بنا دے، اور اے اللہ ہمیں دعوت کے ذریعے ان تک پہنچ کر اس پیغام کو پہنچانے والا بنا دے۔
کہ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ان سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما، جو نہ کہہ سکے تمنائیں کی ہے اللہ ان کی بھی ساری جائز حاجات کو پورا فرما، کہ اللہ جو خیر حضور نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے پناہ عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، کہ اللہ نکلنے والوں کی تربیت فرما، جہاں جہاں جماعتیں پھریں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، کہ اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما دے، کہ اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما دے، کہ اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔